السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایسے اعمال بتانے لگا ہوں کہ جن کو کرنے سے ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان ایک نیکی کرتا ہے، اس کی زندگی میں بینیفٹ ہوتا ہے، یا پھر کوئی بھی نیکی کی اس کی ایک آپ کو نیکی مل گئی، یا جتنی ہمیں پتہ ہے کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہمیں یہ ملے گا۔ اور جب انسان وہ کام کرتا ہے جیسا کہ نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، عشر دیتا ہے، جو بھی نیک کام کرتا ہے تو اس کو اس کا صلہ ملتا ہے، جیسے کسی غریب کی مدد کر دی، کسی کو کھانا کھلا دیا، اس طرح کر کے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ وہ کریں گے تو آپ 1000 سالوں تک قبر میں بھی پڑے رہیں گے تو آپ کو اس کا ثواب پہنچے گا، حتیٰ کہ قیامت تک آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کے جو تمام ایکشنز ہیں وہ تمام کاٹ دیے جاتے ہیں، جو بھی اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ جب انسان پہ موت آتی ہے تو اس کے بعد ہم کوئی بھی نیک کام نہیں کر سکتے، ہم اس کے بعد کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جو ہمیں اللہ سے بچا لے۔ جو ہم نے پچھلا کیا ہوگا اس کا ہی حساب ہوگا۔ کیوں نہ ہم کوئی ایسا اعمال کر لیں، کوئی ایسے نیک اعمال کر لیں کہ ہم ایسے قبر میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ہمیں ثواب ملے، قیامت تک ثواب ملے، حتیٰ کہ قیامت والے دن بھی اس کا جو ہے نا ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے بینیفٹس ملے۔ ٹھیک ہے، آج میں آپ سے وہ اعمال شیئر کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مثال کے طور پر ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اگر میں نے ایک پلاٹ لیا، ٹھیک ہے، پراپرٹی یا جس طرح بھی بزنس کے لیے لیا، تو میں نے کیا کیا، میں نے 1 سال لے کے اس کو رکھا اپنے پاس۔ 1 کروڑ کا میں نے لیا تھا، اگلے سال میں نے 1 کروڑ 25 لاکھ کا اسے بیچ دیا۔ تو اب کیا ہوا، اس پلاٹ سے مجھے 25 لاکھ بچ گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ 25 لاکھ بچ گئے، بس میرے پاس آ گئے۔ اس کے بعد آنے والی زندگی میں میری اولاد کے لیے یا میرے لیے کوئی بھی بینیفٹ اس میں نہیں ہے، بس جو میں نے پروفٹ کمایا وہ کما لیا۔ لیکن اسی طرح 1 کروڑ کا، اسی 1 کروڑ کا جس کا میں نے پلاٹ لیا تھا، اسی کا اگر میں ایک آفس لیتا ہوں یا پھر کہیں جگہ لے کے کوئی گھر بنا دیتا ہوں، اس کا جو کرایہ ہے 1 منتھ کا وہ مجھے آنا شروع ہو جائے، تو دیکھیں یہ ایسا ہوگا کہ میری پوری زندگی میں مجھے آتا رہے گا، اور بعد میں میری اولاد، پھر اس کی اولاد، جتنی دیر تک یہ اس مقام پر رہے گا کہ جی اس کا کرایہ ہمیں آ رہا ہے، تو جیسے ہی وہ آتا رہے گا تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک بندے کو میں نے کھانا کھلا دیا، صدقے کے طور پر ایک بندے کو کھانا کھلایا، اس نے دعا دی مجھے، اللہ کی طرف سے مجھے نیکی مل گئی، تو یہ اسی وقت جو ہے ہمارا حساب کتاب ختم ہو گیا۔ لیکن اس کی اگلی قسم یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی، کوئی حدیث بتا دی، کوئی قرآن کی آیت بتا دی، تو میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے کام ہیں، 7 ایسے صدقہ جاریاں ہیں کہ جب انسان قبر میں پڑا ہوتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، 7 ایسے کام ہیں، ان میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کے پاس علم یا حدیث، دیکھیں جو حدیثیں ہیں یہ نیو تو نہیں بن رہی، یہ تو پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آج ہمارا کیا کام ہے کہ ہمارے سامنے کوئی حدیث آئی یا قرآن کی آیت آئی یا قرآن کا ترجمہ آیا یا کوئی بھی اس طرح کی اچھی بات آئی، ہم نے کیا کیا، اس کو کاپی کیا، اپنی فیملی والوں کے ساتھ شیئر کر دیا، یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا، یا پھر ہمارا فیس بک پہ فالوورز ہیں، ٹک ٹاک پہ فالوورز ہیں، یا یوٹیوب پہ ہمارے چینل کے اتنے سبسکرائبرز ہیں، تو آپ ان سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک کی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے فیس بک پہ 1000 فالوور ہیں، مثال کے طور پر، تو ان میں سے آپ 1000 کو اپنی پوسٹ دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اس میں سے 500 بندوں نے دیکھا ہے، 500 میں سے 250 بندوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں نے آج سے نماز پڑھا کرنی ہے۔ 250 میں سے 50 بندے نماز شروع کر دیتے ہیں، اور ان میں سے 2 بندے ایسے ہیں جو آگے بھی لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جی نماز مومن کی معراج ہے۔ تو اس طرح کیا ہوا، آپ مر گئے، آپ قبر میں ہیں، جتنی مرضی دیر ہو گئی ہے، تو میرے دوستو یہ آپ کی پھیلائی ہوئی بات جب تک آگے چلتی جائے گی، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جو علم کی بات ہے وہ میں نے آپ سے اس کا کنسیپٹ کلیئر کر دیا۔ دوسرے نمبر پر ہے پانی کا انتظام کر دینا، مثال کے طور پر پینے کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، وضو کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، جہاں سے اکثر اوقات یہ سٹاپ وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ پانی کا انتظام نہیں ہوتا، گرمیوں میں بہت زیادہ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، وہاں پہ کسی پانی کا انتظام کر دینا۔ اور تیسرے نمبر پر کنواں کھدوا دینا۔
کہیں پر نہیں ہے اس طرح کا تو لوگ کافی تنگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ کنواں کھدوا دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جتنی دیر تک لوگ اسے پانی پئیں گے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے درخت اگوا دینا۔ دیکھیں بہت خوبصورت عمل ہے، ایک درخت کو آپ لگا دیتے ہیں، آپ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن اس کی جو چھاؤں ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کام لازمی کریں۔ پانچویں نمبر پر یا کسی مسجد کو تعمیر کروا دینا۔ آپ نے مسجد کو تعمیر کروا دیا، لوگ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت جتنے بھی اس طرح کی قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس سب کے ثواب میں آپ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا صدقہ جاریہ والا جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے۔ چھٹے نمبر پر قرآن پاک تقسیم کرنا۔ قرآن پاک مسجد میں لوگوں کو تقسیم کر دینا، گھروں میں کر دینا، اس نیت سے کرنا کہ لوگ قرآن پڑھیں، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ جب بھی لوگ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور ساتویں نمبر پر یہ انتہائی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ والا عمل بہت ضروری ہے، ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ایسی اولاد چھوڑ کے جانا جو آپ کے لیے دعائیں کرے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج کل ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بیٹے کا باپ فوت ہو گیا تو اس کو اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھانا آتا، چلیں جنازہ تو مولوی صاحب نے پڑھا دیا، اس کو اپنے باپ کے لیے وہ جو دعا ہے جنازے میں پڑھی جاتی ہے اس کو وہ نہیں پتہ، وہ بعد میں کیا اصالہ ثواب کرے گا اپنے باپ کے لیے۔ میرے دوستو، ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت پڑھے لکھے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھے لکھے ہیں، کالجوں میں پڑھے لکھے ہیں، لیکن نہیں، ان کو دعا نہیں آتی اپنے باپ کے لیے۔ آگے باپ پڑھے ہوئے ہیں، ان کے والد صاحب پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو دعا نہیں آ رہی۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے والد صاحب پہ یہ ٹائم آیا ہمیں دعا ہی نہیں آ رہی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہم پر کتنے احسانات کیے، ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ہمیں دعا نہیں آ رہی۔ تو اس لیے میرے دوستو، اپنی اولاد کی کم از کم اتنی تربیت کر دینا کہ کل کو جب آپ قبر میں پڑے ہوں تو وہ آپ کے لیے دعائیں کریں، وہ آپ کے لیے ادھر سے پڑھ کے کچھ بھیجیں۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دینا۔ آپ اپنی اچھی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، وہ آگے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رہی ہے، اس کا جو صدقہ جاریہ ہے، اس کا جو ثواب ہے، آپ کو تا قیامت ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ امید ہے میری بات کی آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔